جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے معراج کرائی گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب میں مدینہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے رستے میں ایک مقام سے گزرا تو وہاں سے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی اعلیٰ تھی کہ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس خادمہ کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ اس خادمہ کا نام نشاطہ تھا اور وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کی بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن حسب عادت وہ کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی اور وہ کنگھی اٹھانے کے لیے نیچے جھکی تو غیر ارادی طور پر اس کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی بیٹی نے یہ لفظ سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کہا، تیرا رب تو میرا باپ فرعون ہے اور تو نے یہ کس کا نام لے لیا؟ اس پر نشاطہ نے کہا کہ میرا رب فرعون نہیں بلکہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے اور تجھے حتیٰ کہ فرعون کو بھی اس نے پیدا کیا اور وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا تو میرے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی وہاں سے اٹھی اور اپنے باپ کو جا کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر فرعون بہت ہی سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اس خادمہ کو اپنے بھرے ہوئے دربار میں بلوا لیا۔ پھر فرعون نے نشاطہ سے کہا کہ بتا تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ نشاطہ نے کہا ہاں میں تجھے اپنا خدا نہیں مانتی بلکہ میں اس اللہ کو خدا مانتی ہوں جس نے تجھے یہ زندگی دی اور وہ یہ زندگی لینے پر بھی قادر ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ آگ جلائی جائے اور اسے خوب جلایا جائے، پھر اس کے بعد اس کے بچوں کو لایا جائے اور ایک ایک کر کے سب بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے جب تک یہ مجھ پر ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ نشاطہ کی بیٹیوں کو لایا گیا اور سب سے بڑی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا لیکن نشاطہ نے ہار نہیں مانی۔ اس کے بعد پھر دوسری بیٹی کو بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا گیا لیکن پھر بھی نشاطہ اپنے ایمان سے نہیں پھری۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ جو بچی ابھی دودھ پیتی ہے اس کو بھی لے آؤ اور آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دودھ پیتی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ نشاطہ کی چیخیں نکل گئیں لیکن اپنے آپ پر قابو رکھا اور کہا کہ فرعون اگر ایسے ہی تو میرے ہزاروں بچے بھی ڈال دے تو میں پھر بھی تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ آخر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے نشاطہ کو بھی آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ خوشبو اب اس کی قبر سے آ رہی ہے۔